اعرابی کی شکل میں ہے، الذی جمع مال وعددہ یحسب ان مال اخلدہ، مال جمع کرنا، گن گن کے رکھنا اور مال کے بارے میں یہ خیال رکھنا یہ ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ ہم کو رکھے گا، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ مال تو قبر تک جا کے واپس چلا آتا ہے۔ انسان کا اصلی مال وہی ہے جو کھا لیا اور پہن لیا، اور اس سے بڑھ کے اصلی مال یہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کھا پی کے ختم کر دیا تو دنیا میں چلا گیا۔ اور جس مال کو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ مال آپ کا جمع ہوتا ہے، اور باقی جس مال کو آپ نے جمع کیا ہے، گن گن کے رکھا ہے، دنیا میں تو متعلق یہ سوچ لیا مال ہمیشہ آپ کو رکھے گا، اس کا حال یہ ہوگا کہ آپ مرتے جائیں گے اور آپ کا مال آپ کے پاس موجود رہے گا، اور اس مال سے آپ کا علاج تک نہیں ہو پائے گا۔ اور بسا اوقات ایسی بھی صورت آ سکتی ہے کہ آپ کی ناخلف اولاد ہو جائے اور نتیجے میں آپ کے بیماری کے عالم میں آپ کے مال کا بٹوارا کرنے اور اس سے حصہ بکرا کرنے کی صورت میں لڑائی دنگا فساد کریں گے اور گھٹ گھٹ کے مریں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے الٹا سیدھا کر کے مال جمع کیا ہے، سامنے اس کی اولاد اس مال سے متعلق لڑائی کرتی ہے، میرا حق دو تو میرا حق دو، میرا حق دو۔ حق تمہارا کہاں سے آیا؟ مرنے کے بعد حق ہوگا۔ باپ سے کوئی انسان حق مانگ نہیں سکتا کیونکہ باپ مالک ہے، بلکہ اولاد کا بھی مال ہوگا تو اولاد کے مالک بھی باپ ہی ہوتا ہے۔ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے۔ تو جو انسان مال جمع کرتا، گن گن کے رکھتا اور اسے سوچتا کہ ہمیشہ رکھے گا، تو اس مال کے ایسے حریص، لالچی اور بخیل اور کنجوس و مکھی چوس کا انجام کتنا خطرناک ہے، آگے کی آیتوں میں اس کی بدعت ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کا یہ جملہ ہے، یعنی تم جو عقیدہ رکھے ہو، تم جو نظریہ رکھے ہو، مال کے بارے میں سے تصور قائم رکھے ہو، وہ تمہاری سوچ صحیح نہیں ہے۔ کلا ہرگز نہیں۔ لینبذن، عربی گرامر کے اعتبار سے اس جملے کے اندر شدت و سختی کو بیان کیا گیا۔ لا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، نون تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لینبذن، البتہ ضرور بالضرور ایسے مال کا حریص اور ایسے لومزہ اور ہومزہ حطمہ میں داخل ہوگا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، اس کی بلاغت دیکھیے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر ایک اعتبار سے انسان تباہ آزمائی کرتا ہے۔ جو فصیح و بلیغ زبان بولنے والا انسان ہوتا ہے اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتا ہے، جو اس کی ادبیت کو دیکھتا ہے، جو اس کی لسانیت کو دیکھتا ہے، جو اس کی گہرائی کو دیکھتا ہے وغیرہ ذالک۔ تو فصیح و بلیغ انسان نے یہ بلاغت بیان کی ہے، ادھر ہومزہ اور لومزہ ہے، اس کا ٹھکانہ حطمہ ہے۔ ہومزہ اور لومزہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اسی انداز سے حطمہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ حتم کے معنی ہوتا ہے چور چور کر دینا، پاش پاش کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، ٹکڑا ٹکڑا کر دینا۔ کیا فرمایا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ لوگ ضرور بالضرور حطمہ میں داخل ہوں گے۔ حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ حتم پاش پاش کر دینا، ٹکڑا ٹکڑا کر دینا۔ کیا مطلب؟ جس طرح دنیا میں انسان کسی کی غیبت کر کے، چغلی کر کے، مال خرچ کر کے کسی کی عزت و آبرو کو دھو دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم کو اس گڈھے میں ڈالے گا جو اس کی عزت کے پراخچے اڑا کے رکھ دے گی۔ جہنم کا یہ وہ ٹھکانہ ہے کہ جہاں ایسے نام نمود عزت والے احترام کے پراخچے اڑا دیے جائیں گے۔ اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے تھے اور اپنی کبریائی کا گن گا رہے تھے، لوگوں کے سامنے اپنی عظمت و بلندی کا تعارف کرا رہے تھے، اور دوسروں کو تم چھوٹا نیچا سمجھ کر اس کی مذمت اور برائی کر رہے تھے۔ لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزتوں کو تم نے اچھالا تھا، جہنم میں تمہاری عزتوں کو پاش پاش کر دیا تھا، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا تھا۔ کیا فرمایا؟
لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، پھر حطمہ کی شدت کو بچانے کے لیے، جہنم کی اس گڈھے کی عذاب کے اعتبار سے شدت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بار سوال کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اے نبی آپ کو کیا پتا حطمہ کیا چیز ہے؟ یعنی کسی چیز کی جانب جب توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے تو اس چیز کے بارے میں سوالیہ انداز میں انسان سے پوچھا جاتا اور اس کی توجہ کو اس کی طرف مرکوز کرائی جاتی، توجہ مائل کرائی جاتی۔ حطمہ سن کے ختم نہیں ہو گیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ کیا ہے؟ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے، آخر ہے کیا چیز جس کے بارے میں سوالیہ انداز میں پوچھا گیا، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بسایا جاتا ہے۔ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ساری آگ میں بھڑکنے کی طاقت و قوت اللہ ہی نے دی ہے۔ ٹھنڈا کرنا ہو یا گرم کرنا ہو، روشنی دینا ہو، اندھیرا کرنا ہو، آرام پہنچانا ہو، تکلیف پہنچانا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ لیکن اس آگ کے بارے میں کہا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آگ کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی، اس کی عظمت میں اضافہ ہو گیا۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کا رسول، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اسی طریقے سے کہا نار اللہ، اللہ کی آگ۔ مطلب کیا ہے؟ عام انسان کی لگائی ہوئی آگ نہیں ہے کہ آسانی سے بجھا دیجیے گا، بلکہ یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ نے جلا، اللہ نے روشن کیا۔ الموقدہ وقدر وقود کہتے ہیں، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے بعد کہا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کے ایندھن یا تو پتھر ہے یا تو انسان ہے۔ انسان سے مراد جو جہنم میں جانے والے، جہنم میں جانے کے لائق وہ انسان ہے، اور پتھر سے مراد وہ پتھر ہے جو انسان کے مجسمے کے طور پر بنا کے پوجا جاتا ہے۔ وہ پتھر بھی انسانی شکل میں ہے، اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اس میں بھی آگ لگے گی۔ انسان بھی جل رہا ہے، پتھر بھی جل رہا ہے، اس سے آگ کی سنگینی اور شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ کسی پر بس نہیں ہے۔ دنیا میں کسی آدمی کو آگ لگ جائے، آدمی جلتا ہے، اس آگ کی تپش اس کے دل تک پہنچ نہیں پاتی کہ انسان پہلے ہی مر جاتا ہے، جلنے کی شدت کو برداشت نہیں کرتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم کے اس طبقے کے اس آگ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یہ آگ انسان کے دل پہ چڑھ دوڑے گی۔ اطلاع کا معنی ہوتا ہے تاکنا اور جھانکنا، اطلاع کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونا، بلند ہونا، اس لیے طلوع آفتاب کہتے ہیں یا طلوع قمر کہتے ہیں۔ چاند و سورج کا اگنا کہاں ہوتا ہے؟ بلندی پہ ہوتا ہے، مراد اونچائی پہ پہنچ جانا۔ تو یہ جو جہنم کی آگ ہے جس کا نام حطمہ دیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس آگ کی خصوصیت یہ ہے الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، انسان کے دل کو جھانکے گی اور انسان کے دل پہ چڑھ جائے گی۔ اس کے باوجود کیا ہے؟ دنیاوی آگ سے، جسم کے کسی حصے میں آگ لگنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس جہنمی آگ کا معاملہ یہ ہے دل جل جانے کے بعد بھی انسان مرے گا نہیں۔ دل جل گیا، مرے گا نہیں۔ جب موت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں مریں گے بھی نہیں اور اس میں زندہ بھی نہیں رہیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم، کہ جب جو اس سے نکلنا چاہے گا اس آگ میں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا اور کچا کو جہنم کی سزا۔
کیا فرمایا؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلی علی الافئدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو انسان کے دل کو جھانکے گی یا انسان کے دل پہ سوار ہو جائے گی، چڑھ جائے گی۔ کیوں ایسا کیا؟ انسان کسی کے خلاف دل میں پلان بناتا ہے، دل و دماغ سے۔ قرآن میں دل کے لیے 2 لفظ استعمال ہوا ہے، ایک قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک افئدہ فؤاد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فؤاد بمانا دل کا وہ حصہ جہاں سے سوچا اور سمجھا جاتا اور فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قلب دل کا وہ حصہ جس کی حرکت قلب کے موجود رہنے پہ انسان زندہ رہتا ہے۔ قلب کے معنی الٹ پلٹ کرنا، جب حرکت قلب بند ہو جائے انسان مر جاتا ہے۔ یہاں افئدہ کا لفظ استعمال کیا فؤاد، کہ جس عقیدہ جس نظریہ سے آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چگلی کھائی ہے، کسی کی برائی بیان کی ہے، کسی کی مذمت کو بیان کیا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کی، کسی کو سامنے ذلیل و خوار کیا ہے، کسی کو اپنی زبان سے اشارہ کیا ہے، کسی کو انگلی سے اشارہ کیا، کسی کو کنکھیوں سے اشارہ کر کے بدنام اور متون کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں سے یہ خیالات اور جذبات تمہارے امٹ پڑے تھے، ان جذبات و خیالات پہ آگ دوڑ پڑے گی اور پہلے اسی کو جلائے گی۔ الذی تطلع علی الافئدہ، اور اسی پر بس نہیں ہے، انہا علیہم موصدہ، بے شک یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ یعنی انسان کو ڈالا گیا اس گڈھے میں، اس گڈھے کا منہ بند کر دیا گیا۔ اب اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ کوئی آدمی کسی روم میں موجود ہے، کسی گھر میں موجود ہے، چھوٹی سی مثال لیجیے، گاڑی میں موجود ہے، اس کے دروازے بند ہیں، اندر آگ لگ گئی ہے، دروازہ آپ کو کھل بھی نہیں رہا ہے، کہاں بھاگیں گے؟ دروازہ توڑ کے بھاگ کے انسان نکلتا ہے کہ کسی طریقے سے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، جان تو بچ جائے گی۔ بڑی بڑی بلڈنگوں میں آگ لگتی ہے، 10 تلہ سے انسان کو کودتا ہوا نظر دیکھا گیا ہے کہ بلڈنگ میں آگ لگی ہے، اسے آدمی چھلانگ لگا کے باہر چلا جائے۔ کیوں بھائی؟ ہڈی ٹوٹے گی، پاؤں ٹوٹے گا، پیر ٹوٹیں گے وغیرہ ذالک، لیکن صحیح سلامت جان تو رہے گی۔ اب اگر اسی گھر میں بند ہو جائے اور اسی میں آگ لگ کے جل کے ختم ہو جائے تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انہا علیہم موصدہ، اس آگ کو ان پر بند کر دی گئی ہے، یعنی جس گڈھے میں ڈالا گیا اس کا منہ بند ہے، دروازہ بند ہے، اور ایسا بھی منہ بند نہیں ہے کہ زوردار ٹھیلا ڈھکا دے کر کے اس کے دروازے کو کھول بھی دیا جائے گا اور نکلا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ استعمال کیا، فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس کے کئی معنی بیان کیے، ایک تو یہ ہے آگ کی جو شعلے اٹھیں گے، جو لپٹ اٹھے گی، اس لپٹ کی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا ہے، جس طرح لمبا سا پیلر ہوتا ہے اسی انداز سے آگ کا پیلر ہوگا جس میں اس کو باندھ دیا جائے گا۔ اور دوسری کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان دروازہ لگا دیا، آج کے دروازہ ہوتا ہے سلائڈنگ والا، ہٹا دیا ہے، تو یہ نہیں سیدھا سیدھی دروازہ کھلنے والا ہو، دروازہ کھولا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے، ایسا دروازہ کھولنے والا ہے، اس کو بند تو کر ہی دیا، اس کے بعد فی امد ممددہ، دروازہ کے سامنے بڑے بڑے پیلر نصب کر دیے گئے کہ اس کے کھلنے کا نام و نشانی نہیں۔ کیا فرمایا؟ جہنم کے اس گڈھے میں جس کا نام حطمہ ہے اسے داخل کیا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اس بھڑکائی ہوئی آگ کا حل کیا ہے؟ وہ گناہگاروں کو اور ایسے انسانوں کو ان کے دل کی کیفیات کو تا کر جھانک کر وہاں چڑھ کے سوار ہو کر اسے وہاں جلائے گی، اور پھر اس کے بعد یہاں چلا چلی کر کے بھاگنے کی اگر کوئی صورت اختیار کرنا چاہے اس کا دروازہ بند ہوگا، نکل ہی نہیں سکتے۔ لمبے لمبے ستونوں میں سے رسید دیا جائے گا یا لوہے کے سلاخوں میں اور بیڑیوں میں اور ہتکڑیوں میں اسے ڈال کر کے جہنم میں گھیر کے رکھا جائے گا جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی۔ قرآن مقدس میں جہنم کا تذکرہ جس نائیت سے اس سورہ میں کیا گیا ہے، کہیں بھی جہنم کے آگ کو اللہ کی آگ نہیں قرار دیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟
کہ جہنم کی آگ جو ہے نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، اور خاص طور سے حطمہ کی آگ یہ اللہ کی آگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے بے خوف ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، تو جس طرح کسی انسان کی عزتوں کو اچھالتا ہے، کسی کی مذمتوں کو بیان کرتا ہے اور کسی کی برائی کو اجاگر کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے مال کا صرفہ اور استعمال کرتا ہے، مال خرچ کر کے کسی کی عزت و آبرو کے پراخچے اڑا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کی سزا دینے کے لیے حطمہ نامی ایسی جہنم کا گڈھا تیار کر کے رکھا ہے کہ ایسے مال والوں کی عزت و آبرو کے پراخچے اڑا کے رکھ دے گی۔ اور اپنے اللہ و لشکر کے ساتھ اگر نکلنا بھی چاہے گا، بھاگنا چاہے گا، اس آگ سے اپنے آپ کو باہر کرنا چاہے گا، تو چونکہ اس کے دروازے بند ہیں اور اسے پیلروں میں جکڑ دیا گیا ہے، وہاں سے نکلنے کوئی نام و نشانی نہیں ہوگا۔ کتنی اہم چیز ہے، اندازہ لگائیے۔ اس لیے میری گزارش، کسی کی مذمت، کسی کی برائی، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، لگائی بجھائی، ادھر ادھر کی بات کرنے سے گریز کیجئے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے۔ اگر کسی کے بارے میں سمجھتے ہیں کچھ غلطیاں ہیں، اس کی اصلاح کیجئے۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے اس کے قریب پہنچیے، آپ کے اندر یہ خرابی اسے دور کر لیجئے، الحمدللہ۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے اسے برا تو کہتے ہی ہے، دوسروں کے سامنے اسے برا بھلا کہلوانے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اس کی عزت و آبرو کو اچھالتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے نبیوں کی عزت و آبرو کو اچھالا، صحابہ کی عزت و آبرو کو اچھالا، صدیقین اور شہداء کی عزت و آبرو کو اچھالا، صالحین اور بزرگوں کی عزت و آبرو کو اچھالا، اور موجودہ دور میں دعوت و تبلیغ کرنے والے مبلغین اور مصلحین کی دعوت و اس کی عزت کو اچھالا، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے لوگ قریب نہ جانے پائے، تو ایسے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ سے بچ نہیں سکتے اور اللہ کی پکڑ سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو قرآن مقدس کی آیات کو سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے، جو جن لوگوں نے ہمیں دعا کی درخواست کی ہے الہی ان کے مریضوں کو شفا دے دے، ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔